عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم الى درس الحدیث من جدید فجزاکم اللہ احسن الجزاء فی العاجل والآجل۔ عزیز طلبہ، آج ہمارے پاس اللہ کی فضل و کرم اور اس کی رحمت و توفیق سے مشکوٰۃ المصابیح کا سبق نمبر 50 ایپیسوڈ نمبر 50 ہے، 50واں سبق، اور حدیث جو ہے ہمارے زیر مطالعہ وہ ہے 1838 سے 1850۔ تو انشاءاللہ ہم ترجمے پر ہی فوکس رکھتے ہوئے قابل وضاحت الفاظ ان کی انشاءاللہ وضاحت بھی کریں گے اللہ کی توفیق سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حدیث اسنادی حیثیت حدیث کی اس کی طرف بھی نشاندہی کریں گے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ آتے ہیں براہ راست کتاب سے احادیث کی نصوص کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آج پہلی حدیث کون سی ہے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ یہ کتاب الزکوٰۃ کا یہ سلسلہ ہے جس کے ضمن میں یہ ابواب دیے گئے ہیں مختلف مسائل پر، یہ مشتمل ہیں ابواب، اور اس وقت حالیہ باب جو ہمارا وہ یہ ہے کہ جو مانگا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے شرعی اعتبار سے، یہ کس حد تک جائز ہے اور کس کے لیے جائز ہے اور کس شخص کے لیے یہ ناجائز ہے، اور یہ مانگنا بغیر ضرورت کے یہ کس حد تک شریعت میں یہ قابل مذمت ہے، اس کی وعید اور اس کے بارے میں سزا کیا ہے۔ تو جیسا کہ ہمارے اس معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ یہ سلسلہ بڑھ گیا ہے۔ اب تو حال یہ ہے اس ملک میں، خاص طور پر میں دیکھتا ہوں، ویسے تو اوورال جب آپ مکہ جائیں حرم میں، وہاں پہلے بہت زیادہ بکاری تھے، انٹرنیشنل بکاری، لیکن اب الحمدللہ حکومت نے بہت زیادہ کسی حد تک قابو پا لیا ہے۔ اب وہ بکاری جو انٹرنیشنل وہ ہمیں نظر نہیں آتے، تو وہ باقاعدہ ایک اپنا سازش کے تحت، یا کہ بڑے بڑے ایک مافیا ہوتے تھے یا گینگ جو کہ ان لوگوں کو وہاں بٹھاتے اور اس طرح وہ مالی فائدے حاصل کرتے ناجائز حرم کی حدود میں، حج کے دنوں میں یا عمرے کے دنوں میں یا رمضان المبارک میں۔ تو یہ بہت ہی زیادہ معاملہ بڑھ گیا ہے۔ اب تو یہی حقیقت ہے کہ نکلتے ہیں نا ہم لاہور میں، یہ شہر کسی بھی، تو گاڑی پہ جب آپ ہوں تو ایک دم ہر چوک پہ، ہر اشارے پہ ایک گروہ اچھا خاصا جو حملہ آور ہوتا ہے ہر طرف سے، اور بعض تو واقعات بھی سننے کو ملے ہیں کہ انہوں نے یعنی جو لوگ نہیں دیتے ان کے خلاف بکواس، گالی گلوچ اور بد دعائیں، اور بلکہ بعض انہوں نے تو حملہ بھی کیا ملتان کے بعض علاقوں میں، یہ سنا ہے، تو ایسے بھی کیسز ہوئے ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ معاملہ بڑھ گیا ہے، اور یہ لوگ باقاعدہ منظم ہو کر آتے ہیں اور یہ پیسے لے کر مانگ کر یہ اپنی تجوریاں بھرتے اور عیاشی کرتے ہیں۔ تو اس لیے بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ شرعی کس حد تک شریعت میں ہمیں اجازت ہے، اور یہ اصل کام تو ہے گورنمنٹ حکومت وقت کا کہ وہ ان پر قابو پائے، اور جو اصل ہیں ان کو الگ محکمے قائم کرے جو ان کو مدد دے، اور جو لوگ جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں جنہوں نے روپ دھارا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو شو کیا ہوتا ہے بکاری، ان کو کیفر کردار تک پہنچائے، ان کا استحصال کرے، ان کو سزا دے۔ تو یہ اصل میں حکومت کا کام ہے، یہ عام آدمی کا کام نہیں۔ اب عزیز طلبہ، ہم اس باب میں کہ مانگنا کس کے لیے جائز اور ناجائز ہے شرعاً، سب سے پہلے آج ہمارے پاس حدیث ہے 1838 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سأل الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگوں سے مانگے اموالہم ان کے مال، تکثراً
من سأل الناس اموالہم تکثرا، جو لوگوں سے ان کے مالوں کا سوال، ان کے مال و اسباب مانگے اپنے مال کو بڑھانے کے لیے. ٹھیک ہے جی. بازین میں رکھیے گا، من سأل الناس، جو لوگوں سے مانگے، اموالہم ان کے مال، تکثرن اپنا مال بڑھانے کے لیے، یعنی ضرورت نہیں ہے اس کو، لیکن حرص اور ہوا اتنی خواہش ہے مال میں کہ اس کو بڑھایا جائے کسی بھی طریقے سے، جائز ناجائز. فإنما يسأل جمرا، تو گویا کہ وہ شخص جو ہے وہ مانگ رہا ہے ایک انگارہ. اللہ اکبر. وہ بلکہ جمرن سے مراد جمراتن ایک انگارہ، جمرن انگارے آگ کے، انگارے مانگ رہا ہے. فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ أَوِلْ يَسْتَكْثِرْ، تو چاہیے کہ وہ خواہ اس کو کم کر لے، ان انگاروں کو، آگ کے انگاروں کو مانگ کر، یا ان انگاروں کو بڑھا لے. کم مانگے گا تو کم انگارے ملیں گے آگ کے. تو مراد یہاں آگ کے انگارے سے مراد یہ جہنم کے انگارے ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کا حساب و کتاب ہوگا قیامت کے دن، جو سزا ہوگی وہ جہنم کی ہوگی، اور جہنم کے انگارے مراد ہیں وَلِعِیَاذُ بِاللَّہ. فَلْيَسْتَقِلَّ، تو چاہیے کہ وہ خواہ اپنے ان انگاروں کو کم کر لے، کم مانگ کر، اوِل یستکثر، یا زیادہ کثرت سے سوالات کر کے مانگ کر اپنے انگارے بڑھا لے، وَلِعِیَاذُ بِاللَّہ. تو یہ حدیث آپ ذرا اندازہ کیجئے اس میں کتنی وعید ہے شدید، جو بغیر ضرورت کے مانگتا ہے. تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ فاقہ کی صورت میں سوال کرنا جائز ہے، جبکہ مال بڑھانے کے لیے بالکل نہیں. اس کی آگے وضاحت بھی آئے گی دیگر احادیث میں کہ کس وقت مانگنا جائز ہے اور کس وقت ناجائز ہے، اور کن صورتوں میں. پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کچھ. جو مالدار شخص ہے وہ ان 5 صورتوں میں مال لے سکتا ہے صدقہ کا، وہ بیان ہوئی ہیں. آگے بھی مزید احادیث آ رہی ہیں. ایک حدیث آ رہی ہے ہمارے پاس، یہ 1839، وان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما یزال الرجل یسأل الناس، ہمیشہ رہتا ہے آدمی، یسأل الناس، لوگوں سے مانگتا رہتا ہے، سوال کرتا رہتا ہے، حتی یاتی یوم القیامہ، یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن آئے گا، لیس فی وجہہ مزعۃ لحم، کہ اس کے چہرے پر، اللہ اکبر، گوشت کا ٹکڑا، یعنی گوشت کا چمڑا یا حصہ نہیں ہوگا، یا یہ ہے کہ اس کے مطلق اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا. تو گویا کہ وہ ایک اسکیلیٹن بن کر چہرے کو اس طرح لائے گا جس طرح کہ کسی نے اس کا گوشت نوچ لیا ہو اور بس بقیہ ہڈیاں باقی رہ گئی ہوں، وَلِعِیَاذُ بِاللَّہ. اللہ اکبر. مزعۃ اللحم، گوشت کا حصہ یا ٹکڑا وغیرہ، اس سے مراد ہے، اس کو انڈر لائن کیجئے. ہاں جی. تو امام احمد رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم کما احسنت وجہی ان سجود غیرک فاحسن وجہی ان سؤال غیرک. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اور غالباً اس قسم کی حدیث کو سامنے رکھ کر، انہی حدیث کی بنیاد پر اللہ سے خائف ہوتے ہوئے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم کما احسنت وجہی ان سجود غیرک فاحسن وجہی ان سؤال غیرک. جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، جیسا کہ تو نے میرے چہرہ کو غیر اللہ کے آگے سجدہ کرنے سے بچایا ہے، جس طرح تو نے میرے چہرے کو غیر اللہ یعنی اپنی ذات کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنے سے بچایا ہے، ویسے ہی میرے چہرے کو غیر اللہ سے مانگنے سے بچا. اللہ اکبر. تو گویا کہ جو شخص مانگتا ہے اس طریقے سے تو وہ ایسے ہے جیسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے یہ دعا ذکر کر کے جو کہ مانگا کرتے تھے اشارہ دے دیا
گویا کہ وہ غیر اللہ سے سوال کر رہا ہے اللہ کے دروازے کو چھوڑ کر۔ تو بھائی بات تو یہی ہے نا کہ اگر اللہ تو وہ ذات ہے کہ ضرورت ہو نہ ہو، تو آپ کے پاس بہت زیادہ مال ہو تو آپ اللہ سے ضرور مانگیں، جتنا چاہیں مانگیں اللہ سے، اس کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں اور وہ دینے والا ہے، داتا ہے، اور اتنا دیتا ہے کہ پیمانے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو وہ ذات ہے جس سے مانگا جائے، جو اس سے نہیں مانگتا، کسی مخلوق سے مانگتا ہے تو وہ گویا کہ ایسے ہے جیسے کہ وہ سجدہ ریز ہے غیر اللہ کے سامنے۔ اللہ اکبر والیاذ باللہ۔ آگے ہے جی ہمارے پاس حدیث عن معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے حدیث، قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تلحفوا فی المسئلہ، کہ نہ چمٹا کر، چمٹ جایا کرو، تلحفو الحاف، الحف یلحف الحافا، لا یسالون الناس الحافا، جیسا قرآن میں ہے کہ وہ لوگوں سے چمٹ کر، ساتھ لگ کر نہیں مانگتے، پیچھے نہیں پڑ جاتے۔ لا تلحفو، چمٹ کرنا، فی المسئلہ، نہ چمٹ جایا کرو مانگنے میں، مانگنے کی صورت میں یا مانگتے وقت پیچھے نہ پڑ جایا کرو۔ فواللہ، اللہ کی قسم، لا یسألنی احد منکم، کہ اللہ کی قسم، لا یسألنی احد منکم شیئا، کہ نہیں مانگتا مجھ سے تم میں سے کوئی ایک، ہاں جی، نہیں مانگتا مجھ سے تم میں سے کوئی ایک، شیئا، کوئی بھی چیز، فتخرج لہ مسألتہ، فتخرج لہ مسألتہ منی شیئا، تو وہ مانگتا ہے جب، تو فتخرج لہ مسألتہ منی شیئا، تو اس کا مانگنا جو ہے، مسألتہ، اس کا مانگنا، منی شیئا، مجھ سے کوئی چیز، تخرج لہ، نکالتا ہے اپنے لیے، فتخرج لہ، تو نکالتا ہے اپنے لیے، مسألتہ، اس کا مانگنا، مجھ سے کوئی چیز، کیا مطلب اس کی؟ یہ تو لفظی ترجمہ ہوا، اور اس کا بامعنی ترجمہ یہ ہے کہ پھر وہ اس کا جو مانگنا ہے وہ مجھ سے کوئی چیز حاصل کر لیتا ہے، نکال لیتا ہے، یعنی میں اس کو دے دیتا ہوں۔ وَأَنَا لَهُ قَارِعٌ، مطلب یہ کہ وہ چمٹ کر مانگتا ہے مجھ سے، بار بار اس طرح میرے ساتھ لگ جاتا ہے کہ حتیٰ کہ اس کا بار بار مانگنا جو ہے وہ مجھ سے کوئی چیز نکال لیتا ہے، حاصل کر لیتا ہے۔ وَأَنَا لَهُ قَارِعٌ، اور میں اس کے لیے اس کا یہ معاملہ جو ہے اس کو ناپسند کرنے والا ہوں، یعنی اس کو ناپسند کرتا ہوں، اس کا یہ اس طرح کا مانگنا اور چمٹ کر ساتھ لگ جانا اور مجھ سے کوئی چیز لے لینا، نکلوا لینا۔ فَيُبَارَكُ لَهُ فِي مَا أَعْطَيْتُهُ، کہ برکت کی دی جائے اس کے لیے، لہو فی ما، اس چیز میں، اعطیتو، جو میں اس کو دوں، تو یہ برکت نہیں ہوگی اس میں۔ وَأَنَا لَهُ كَارِهٌ فَيُبَارَكُ لَهُ فِي مَا أَعْطَيْتُهُ، تو میں اس کو ناپسند بھی جان رہا ہوں، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے اس مانگنے میں اس کے لیے کوئی برکت دے دی جائے۔ تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص مانگتا ہے، خواہ وہ میرے سے ہی مانگتا ہے، اور پھر وہ اس انداز اصرار کرتا ہے کہ میں اس پہ پھر دینے پر آمادہ ہو جاتا ہوں، تو اس طرح میرے دینے سے بھی اس کا جو مسئلہ ہے اس میں، یعنی جو وہ دیا جاتا ہے اس میں کوئی کسی قسم کی برکت نہیں ہوتی۔ 1840 حدیث میں مذکور الفاظ، لا تلحفوا فی المسألۃ، اس کو انڈر لائن کیجئے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سوال کرنے میں پیچھے نہ پڑ جایا کرو، مبالغہ نہ کیا کرو، چمٹ نہ جایا کرو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ سوال کرنا حرام ہے بغیر کسی ضرورت کے۔ وان الزبیر بن العوام،
سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِأَن يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، یہ کہ تم میں سے کوئی ایک پکڑے یا حاصل کرے حبلہ اپنی رسی، فیاتیہ بحزمت حطب علی ظہرہ، تو پھر وہ آئے لے کر بحزمت حطب ایندھن کا ایک گٹھا علی ظہرہ اپنی کمر پر رکھ کر، فیبیعہا تو پھر وہ اس کو فروخت کرے بیچے بازار میں جا کر یا ضرورت مند لوگوں کو، فیکف اللہ بہا وجہہ تو اللہ جل شانہ اس عمل کے ذریعے اس کے چہرے کو روک لے۔ ہاں جی، یعنی کیا مطلب کہ اس کے چہرے کو روک لے، یعنی بچا لے اس کے چہرے کو لوگوں کا سامنا کرنے کے لیے سوال کے وقت۔ یعنی ظاہر ہے کہ جب لوگوں سے مانگے گا تو اپنا چہرہ ان کی طرف کرے گا نا، تو یہاں اشارہ ہے، کنایا ہے کہ اللہ اس کے چہرے کو بچا لے، اس کی عزت رکھ لے۔ فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ کہ اللہ بچا لے، روک لے اس کے اس عمل کے ساتھ جو وہ کر رہا ہے، رسی کے ساتھ لکڑیاں کاٹ کے باندھ کے اپنی پیٹھ پر لا کر بیچتا ہے۔ خیر اللہ اس کے لیے یہ بہت بہتر عمل، من ان یسأل الناس کہ وہ لوگوں سے مانگتا پھرے، آتوہ او منعوہ کہ وہ لوگ جو ہیں اس کو دیں یا اس کو دینے سے انکار کر دیں۔ رواه البخاری سے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ 1841 حدیث میں الفاظ حزمت و حطب کا مطلب ہے لکڑیوں کا یا ایندھن کا گٹھا جو جلانے کے کام آتا ہے۔ تو انتہائی ضرورت و مجبوری پر بھی مشروط سوال اگر کرنا ہے کسی نے تو بڑی مجبوری ہو تو اس میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ساتھ مشروط سوال ہے شریعت میں۔ اگر ضرورت بھی ہو کسی کو اور کسی سے مانگے بغیر ضرورت کے، تو مانگنے کا آپ نے سن لیا نا کیا نتیجہ ہے اور کیا اس کا عذاب ہے، سزا ہے، پکڑ ہے۔ لیکن جو ضرورت کے تحت مانگے اس کے لیے بھی شرطیں ہیں، بعض علماء نے ذکر کی ہیں۔ مثلا ایک تو یہ ہے کہ اللہ یلحا، کہ جیسا کہ حدیث میں بھی آیا ہے اور قرآن مجید میں بھی کہ چمٹ کر نہ مانگے، یعنی پیچھے نہ پڑ جائے۔ بعض فقیر ہیں نا وہ پیچھا نہیں چھوڑتے اور کپڑے پکڑ کر بازو پکڑ کر پیچھے گھسیٹتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ ضرورت مند جو ہے وہ بھی سوال، یعنی ایک تو آپ پیچھے نہ پڑے، دوسرا یہ کہ اللہ یذل نفسہ کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے مانگتے وقت، یعنی یہ ساتھ تک نیچے گر جائے کہ سجدے پر نوبت آ جائے، اس کے پیروں میں پڑ جائے، تو انتہائی یہ بےہودہ اور اللہ کو غضب نہ کرنے والی عادت ہے کہ اللہ کے خود محنت نہیں کرتے لوگ، نہ ہی تلاش کرتے ہیں روزگار، مانگنا بڑا ایزی ہے، آسان ہے، تو اس پر وہ بدبخت جو ہیں وہ اس آدمی کے پاؤں پر بھی پڑنے کو تیار ہوتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں کہ ہم محنت کر کے اپنی عزت نفس کو بچائیں اور اپنے اللہ کے دروازے سے جا کے سوال کریں۔ اللہ اکبر۔ اللہ یذل، دوسری شرط کہ وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ ذلیل نہ کرے اور اس کے سامنے گرا نہ دے اپنے آپ کو۔ اور تیسری شرط اللہ یؤذی المسئول، کہ جس سے مانگ رہا ہے اس کو وہ تکلیف نہ دے، کسی قسم کی اذیت نہ دے، جس طرح یہ گینگ جو ہیں یہاں چرستوں میں حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ ہاں جی چلیں جی، آگے ہے حدیث 1842 حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث، قال کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی کچھ مانگا، کچھ مال کے بارے میں نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، فاعطانی تو آپ نے مجھے عطا فرما دیا، آپ نے مجھے دے دیا، ثم سألتہ پھر میں نے آپ سے سوال کیا، فاعطانی تو آپ نے پھر مجھے عطا کیا، ثم قال علی پھر آپ نے مجھے یہ بھی بات فرمائی، یا حکیم و اے حکیم، ان هذا المال خضر حلو کہ بے شک یہ مال بظاہر تو بڑا سرسبز و شاداب اور بڑا میٹھا لگتا ہے، بڑی چاشنی ہے، بڑی لذت ہے اس کے اندر،
ہاں جی، حلون فمن اخذہ بسخاوت نفس، تو جس شخص نے تو اس کو لیا اپنی نفس کی سخاوت کے ساتھ، یعنی اپنے آپ کو بڑا ایک معتبر اور باوقار سمجھ کر جس نے اس کو حاصل کیا، بسخاوت نفس، نفس کی سخاوت، یعنی نفس کی سخاوت کے ساتھ سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس نے ذلیل نہیں کیا، بلکہ عزت احترام اور وقار سے اس نے اس کو لیا، بورے کا لوفی ہے تو اس کے لیے اس میں برکت دے دی جائے گی، یعنی وہ مال کا دلی طور پہ تو نہ لالچی ہے نہ حریص ہے، بلکہ اس کو کوئی ضرورت تھی تو ضرورت کے تحت اس نے اس کو لیا ہے، ضرورت کی حد تک، اور بڑے وقار کے ساتھ اور عزت کے ساتھ، بغیر سوال کیے۔ ومن اخذہ بشراف نفس لم یبارک، ہاں جی، تو جس نے حرص اور طمع کے ساتھ اس کو لیا، ومن اخذہ بشراف نفس، نفس کی کو حقیر سمجھتے ہوئے جانتے ہوئے، مال نفس پر مسلط کر کے اور مال کی جو قیمت ہے، ویلیو ہے، اس کو اپنے آپ پر اپنا کر کے ثابت کر کے اور اپنے آپ کو ہیچ مال کے سامنے اور ذلیل اور کٹیا باور کرا کے جس نے لیا، یہ معنی ہے اس کا، ومن اخذہ بشراف نفس لم یبارک لہو فیہ، تو اس کے لیے اس میں برکت بھی نہیں دی جائے گی، خواہ اس کو مل بھی جائے۔ وکان کالذی یاکل ولا یشبع، ہاں جی، اور وہ ہوگا وکانا وہ شخص جس میں کہ مال میں برکت نہیں ہوگی، کالذی اس شخص کی مانند یاکل جو کھاتا جاتا ہے، ولا یشبع لیکن وہ سیر نہیں ہوتا، یعنی اس کا پیٹ نہیں بھرتا، ڈالے جاتا ہے پیٹ میں۔ والید العلیاء خیر من الید السفلی، اور اے حکیم بن حزام یہ بھی سن لو کہ والید العلیاء، اور اونچا ہاتھ جو ہے وہ بہتر ہے، خیر من الید السفلی نیچے والے ہاتھ سے، کیا مراد کہ دینے والا ہاتھ سر بلند ہے، بہتر ہے اس سے جو لینے والا ہے، وصول کرنے والا ہے۔ قال حکیم حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والذی بعثک بالحق، کہ وہ اس ذات کی قسم کہ جس نے آپ کو مبعوث فرمایا حق کے ساتھ، لا ارزو احدا بعدک شیئا، اللہ اکبر، میں اس کے بعد کسی سے کچھ بھی نہیں طلب کروں گا، مطالبہ نہیں کروں گا، لا ارزو احدا بعدک شیئا، آپ کی جو بات سن لی اس کے بعد میں کسی سے بھی کوئی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کروں گا، فارق الدنیا، یہاں تک کہ میں اس دنیا کو چھوڑ دوں، دنیا کو چھوڑنے تک، یعنی زندگی کے آخری سانس تک میں کسی سے کوئی چیز نہیں طلب کروں گا، نہیں مانگوں گا آپ کے بعد جو آپ نے میری تربیت فرمائی اور مجھے رہنمائی دی، سبحان اللہ، اور وہ ایسے ہی انہوں نے کیا پھر بعد میں۔ 1842 حدیث ہے، حدیث میں الفاظ لا ارزو احدا بعدک شیئا کو انڈرلائن کیجیے، اس کا ترجمہ ہے کہ میں آپ کے بعد کبھی کسی کے مال میں سے کچھ کم نہ کروں گا، اصل معنی یہ ہے کچھ کم نہ کروں گا، مطلب ہے لے کر سوال نہیں کروں گا، اس کا مال لے کر اس میں کمی نہیں کروں گا۔ تو عزیز طلبہ، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی جلیل القدر صحابی تھے، انہوں نے بیت المال سے بھی اپنا حصہ کبھی وصول نہ کیا۔ اس کے بعد سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما اپنی اپنی خلافت میں ان کو بلا بلا کر دیتے تھے اور وہ اپنا حصہ لینے سے انکار کر دیتے تھے، یہ اتنا اثر ہوا ان پر اور اتنا انہوں نے اس عہد کی پابندی کی بعد میں۔ ایسے انسان کو ہونا چاہیے، مانگنا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ اگر آپ کا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ کسی سے نہ مانگ، سوال نہ کر، اللہ اکبر۔ وان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَهُوَ عَلَى الْمِنبَرِ، اور آپ ممبر پر جلوہ فروز تھے، وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ فرما رہے تھے صدقہ کے بارے میں، صدقہ کے مال، اور اس صدقہ کے مال کو مانگنے سے بچنے پر آپ گفتگو فرما رہے تھے۔
تعفف عن المسئلہ، صدقہ کے مال اور صدقہ کا مال مانگنے یا لینے سے بچنے پر آپ گفتگو فرما رہے تھے. تو آپ نے یہ فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی، کہ اونچا ہاتھ جو ہے وہ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہے. والید العلیٰ، اور اونچا ہاتھ جو ہے وہ کون سا ہے؟ ہی المنفقہ، وہ جو کہ خرچ کرتا ہے ضرورت مند لوگوں پر. والسفلی ہی السائلہ، پھر آپ نے یہ آگے اس کو انٹرپریٹ کیا ہے، اس کو ڈیفائن کیا ہے. اور منفقہ والسفلی ہی السائلہ، اور نیچے والا ہاتھ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ جو مانگتا ہے، مانگنے والا ہے. اور یہ بھی اس لیے بھی کہ جب ایک شخص دیتا ہے کوئی چیز تو اس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، ویسے بھی تو یہ بھی اس طرح بھی اشارہ ہے. متفق علیہ. تو یہ حدیث میں لفظ تعفف، اس کو انڈر لائن کی، جس کا مطلب ہے سوال سے بچنا، مانگنے سے بچنا. بس یہ کافی. اس میں آگے اگلی حدیث ہے ہمارے پاس، عن ابی سعید الخدری، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے. قال، وہ کہتے ہیں ان اناسا من الانصار قالوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انصار مدینہ کے انصار جو تھے، اوس اور خزرج دو قبیلے تھے، ان سے متعلقہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان میں سے کچھ لوگ سالو، انہوں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مال کی بابت سوال کیا. فآتاہم حتی نافذ ما عنده، آپ نے انہیں سب کچھ عطا کر دیا، یہاں تک کہ نافذ ما عنده، یہاں تک کہ ہر چیز آپ کے پاس ختم ہو گئی، یعنی جو چیز بھی آپ کے پاس تھی وہ ختم ہو گئی. فقال، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، ما یکون عندی من خیر، جو بھی میرے پاس ہوتا ہے مال میں سے، ما یکون عندی من خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے کا سارا تقسیم فرما کر یہ بات فرمائی. ما یکون عندی من خیر، جو بھی ہوتا ہے میرے پاس کوئی مال، فلن ادخرہ عنکم، تو میں تم سے ان کو بچا کر نہیں رکھتا، نہ ہی جمع کر کے تم سے اس کو مال کو بچا کر رکھتا ہوں، محفوظ رکھتا ہوں، بلکہ وہ سارے کا سارا آپ کے سامنے ہوتا ہے اور آپ کو میں تقسیم کر دیتا ہوں، دے دیتا ہوں. وَمَن يَسْتَعِفَّ يُعِفَّهُ اللَّهُ، اور حقیقت یہ ہے کہ جو شخص بھی وَمَن يَسْتَعِفَّ، جو شخص بھی سوال کرنے سے بچے، کوشش کرے، یعفہ اللہ، تو اللہ اس کو بچائے گا، اللہ اس کو توفیق دے دے گا بچنے کی، اور اس کی ضرورت کہیں اور سے بغیر مانگے پوری فرما دے گا. سبحان اللہ. وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، اللہ اکبر. ہاں جی. اور جو شخص یستغنی، مستغنی ہونا چاہتا ہو، یعنی بے نیاز بے پرواہ مال سے، یغنہ اللہ، تو اللہ اس کو بے پرواہ بھی کر دیتا ہے، بے نیاز رکھتا ہے، یعنی اس کی ضرورت ہی نہیں پیدا کرتا کہ وہ مانگے. وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، اور جو اس مال کے سلسلے میں صبر کرتا ہے، کسی چیز کی طلب ہونے کے باوجود جو صبر کرتا ہے اور اپنے آپ پہ کنٹرول کرتا ہے، مانگتا نہیں، تو یصبرہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو صابر بنا دیتا ہے، صبر کرنے والا. وما اوتی احد عطاء، اور نہیں دیا گیا، وما اوتیا، نہیں دیا گیا، احد کوئی ایک بھی، عطاء کوئی ایسی عطا یا ایسا گفٹ یا ایسی چیز، ہوا خیر جو بہتر ہو، واوسع، اور زیادہ وسعت والی ہو، من الصبر، صبر کی نعمت سے، اور صبر سے بڑھ کر کوئی بھی بہتر چیز یا وسعت والی نہیں دیا گیا. معلوم یہی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مال دیتے ہوئے صحابہ رضی اللہ عنہم کو یہ تلقین فرمائی کہ میں تو سب کچھ آپ کو دے دیتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ جو بچنا چاہے اللہ اس کو بچاتے ہیں، جو مستغنی ہونا چاہے اللہ اس کی ضرورت ہی پوری نہیں پیدا کرتے بلکہ اس کو بے نیاز کر دیتے ہیں، اور جو صبر کرتا ہے اللہ اس کو صابر بھی بنا دیتے ہیں. سبحان اللہ. 1844 حدیث کے الفاظ، وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، اس کو انڈر لائن کیجیے، اس کا ترجمہ ہے، اور جو شخص بے نیاز رہنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز کر دیتا ہے. ہاں جی. تو آگے ہمارے پاس حدیث ہے
1845 1845 عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے قال کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعطینی العطاء، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی چیز دیتے، کان النبی تھے اللہ کے نبی یعطینی مجھے دیتے العطاء کوئی چیز دیتے، عطا کوئی مال وغیرہ، فاقول اعطہ افقر الیہ منی، تو میں آگے سے یہ کہہ دیتا فاقول اعطہ اے اللہ کے رسول یہ مال دے دو، افقر الیہ منی اس شخص کو جو کہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے، میری ضرورت تو اللہ پورا کرتا رہے گا، آپ اس کو دے دو جو مجھ سے بھی زیادہ ضرورت مند ہے میری بجائے۔ فقالا، تو آپ نے آگے سے فرمایا، ہاں جی، آپ فرماتے خذ ہو اس کو لے لو، فتمول ہو اور پھر اس کو لے کر اس سے اپنا مال بڑھاؤ، ٹھیک ہے جی۔ آپ فرماتے کتنی اچھی حکیمانہ بات ہے کہ اس کو لے لو، انکار نہ کرو، یعنی جو چیز مل رہی ہو اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے، وہ انکار کرنا ایک قسم کی نعمت کی نہ شکری نہ قدری ہے، تو اس کو لے لینا چاہیے، کیونکہ یہ باوقار اور عزت والا طریقہ سمجھ لو کہ اللہ آپ کو دے رہے ہیں ایسا اپنی مخلوق کے ذریعے عزت کے ساتھ، اسے لے لو، فتمول ہو تو اسے بڑھاؤ، اس کو اپنے اس مال میں شامل کرو جو آپ کے پاس پہلے ہے، اور پھر اس پر تجارت کرو، کاروبار کرو اور اس کو بڑھاؤ، ہاں جی، وتصدق بے، تو پھر اس کو اپنے ہاتھ سے صدقہ بھی کرو تاکہ اللہ آپ کو اجر دے، دا دنیا اور 70 آخرت کم از کم۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ نصیحت فرمائی۔ فما جاءک من هذا المال وانت غیر مشرف، آپ نے یہ بھی فرمایا ہے عمر، فما جاءک جو تیرے پاس آئے من هذا المال اس مال میں سے، وانت غیر مشرف ولا سائل، اور تو اس مال کی طرف نہ جھکنے والا ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں سوال کرنے والا ہے، مانگنے والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ سوال بھی نہیں کرنا چاہتے اور اس مال کو لینا بھی نہیں چاہتے، تو پھر ایسے مال کو فخذ و لے لو، فخذ ہو تو ایسے مال کو لے لو، یعنی جب آپ کا یہ جذبہ ہو کہ مجھے لالچ بھی نہ ہو، ہرس بھی نہ ہو اور نہ مانگنے کی کوئی ضرورت ہو، تو فخذ ہو تو مل جائے تو اس کو لے لو، ومالا فلا تتبعہ نفسک، اور جو ایسا نہ ہو، اگر معاملہ ایسا نہ ہو تو پھر اس کے پیچھے فلا تتبعہ نفسک، تو اس بارے میں پھر اپنے پیچھے اس مال کے بارے میں اس کے پیچھے نہ پڑو، اگر آپ نہ چاہتے ہوئے اور نہ مانگتے ہوئے جذبے سے اگر مال آپ کو مل رہا ہے تو آپ لے لیں، وہ مالا، اور اگر ایسی کیفیت نہیں تو پھر اس مال کے پیچھے نہ پڑیں۔ یہ 1845 حدیث ہے۔ حدیث میں الفاظ فتمولہ کا معنی ہے تو اسے مال کو لے کر اپنے دوسرے مال میں شامل کرو، داخل کرو اور پھر اس کو بڑھا لو، اس سے مراد کاروبار بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں تجارت وغیرہ بھی کرو، اور پھر اس کو اپنے ہاتھ سے صدقہ کرو، یہ سب سے بیسٹ ہے۔ دوسری فصل ہے عزیز طلبہ اس باب کے بارے میں اب ہمارے پاس الفصل الثانی ان سمرہ بن جندب، سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے قال، آپ نے کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اللہ جی، اللہ اکبر، کہ المسائل قدوح، کہ سوال کرنا مانگنا جو ہے یہ قسم کی خراش ہے، خراش اپنا چہرے پر یا جسم پر زخم کی یا زخم کرنا، خراش، یقدع بہار راجل وجہہ، کہ آدمی اس سوال کے ساتھ مانگ کر اپنے چہرے کو زخمی کرتا ہے، خراش آلود کرتا ہے، من شاء ابقى على وجهه، تو جو شخص چاہتا ہے، فمن شاء ابقى على وجهه، تو وہ باقی رکھے اس خراش کو اپنے چہرے پر، ہاں جی، ٹھیک ہے جی، ومن شاء ترکہ، اور جو چاہے سوال سے رک کر اس کو چھوڑ دے، یعنی خراش کو ختم کر دے، چہرے پر یہ جو داریاں ہیں، مانگنے کی نشانات ہیں، علامات ہیں، خراشیں ہیں، اس کو ختم کر دے۔ الا ان يسأل الرجل ذا سلطان او فی امر لا يجد منه بدا، ہاں جی،
اللہ مگر یہ کہ ان یسأل الرجل کہ آدمی مانگے ذا سلطان، ہاں جی سلطے والے یعنی وہ بادشاہ سے مراد ہے، ہاں اگر آدمی مانگے بادشاہ سے، اللہ ان یسأل الرجل ذا سلطان او فی امر لا یجد منہ بد، یا کسی ایسے معاملے کے بارے میں وہ سوال کرے کہ جس کو پورا کرنا اس کے لیے ضروری ہو، یعنی جس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو، تو پھر اس کے لیے یہ جواز کی حد تک ہے، وگرنہ وہ خراشیں ہیں اور اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، اپنے چہرے کو اس سے اپنا بھرنا ہے خراشوں سے اور سوالات کی علامات سے، مراد حقارت ہے، مراد اس سے ذلت ہے، رسوائی کے علامات ہیں۔ رواہ ابو داود و ترمذی و نسائی، امام ابو داود، امام ترمذی، امام نسائی نے اس کو روایت کیا ہے اس حدیث کو، تو حدیث کی سند صحیح ہے اس حدیث کی، اور حدیث میں مذکور الفاظ المسائل قدوح، المسائل قدوح، یعنی یہ قدوح کے لفظ ہے، المسائل یہ جو مانگنا ہے، قدوح یہ خراش ہے قسم کی، اس کا ترجمہ ہے کہ سوال کرنا خراش ہے۔ ہاں جی آگے ہے ہمارے پاس حدیث وان عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سأل الناس، ہاں جی جس نے لوگوں سے مانگا، وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ، اور اس کے پاس پہلے سے اتنا موجود ہے جو اس کو اس کی ضرورت پوری کر دے۔ ہاں جی غور سے سنیے گا حدیث، من سأل الناس جس نے لوگوں سے مانگا، وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ اور اس کے پاس اتنی اس حد تک چیز موجود ہے پہلے سے جو اس کو اس کی ضرورت پوری کر دے یا کر دیتی ہو، جا یوم القیامت، وہ قیامت کے دن آئے گا، وَمَسْأَلَتُهُ فِي وَجْهِهِ، اور اس کا جو مانگنا ہے وہ اس کے چہرے پر ہوگا، عیاں ہوگا، واضح ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ خموشن او خدوشن او قدوہن، کس صورت میں؟ خراش کی طرح، خموش، خدوش اور قدوح تینوں کا معنی ایک ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ ہم حدیث پڑھ رہے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سأل الناس جو لوگوں سے مانگے، وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ اور اس کے پاس پہلے سے وہ چیز موجود ہو جو اس کی ضرورت کو پوری کر سکتی ہو، جو اس کے لیے کافی کفایت کر سکتی ہو، کافی ہو، کہ جا یوم القیامت، وہ قیامت کے دن آئے گا، وَمَسْأَلَتُهُ فِي وَجْهِهِ اور اس کے سوال جو ہے وہ اس کے چہرے پر ہوگا، اس شکل میں خموشن او خدوشن او قدوہن، خراش، تینوں کا معنی یہی ہے، اور راوی نے شک کی بنا پر تینوں کا ذکر کر دیا ہے، معنی سب کا ایک ہے۔ قیل یا رسول اللہ، تو اللہ کے رسول کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وما یغنیہ، وہ کون سی چیز ہے جو اس کو کافی ہو اور اس کو سوال نہیں کرنا چاہیے؟ قال، آپ نے فرمایا، 50 درہمن او قیمتها من الذهب، 50 درہم کے قریب مالیت اس کے پاس ہو، یا سونے کی، اس سونے میں سے اس کی قیمت کے برابر سونا ہو، 50 درہم کے۔ رواه ابو داود و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ و دارمی، یہ تمام محدثین جنہوں نے اس حدیث کو اپنی کتب سنہ میں ذکر کیا ہے، 1847 حدیث۔ تو عزیز طلبہ، اس کی سنادی حیثیت جو ہے اس حدیث کی، اس بارے میں اہل علم کے مابین اختلاف ہوا ہے، بعض اسے صحیح کہتے ہیں جبکہ بعض دیگر محققین نے کہا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ حدیث کی سند میں حکیم بن جبیر ضعیف راوی ہے، واللہ عالم۔ اور خموشن، خدوشن، قدوہن، جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ اس عبارت میں راوی کو شک ہوا ہے کہ ان تین الفاظ میں سے کون سا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور معنی ایک ہی ہے تینوں کا۔ ذہن میں رکھیے گا، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے خموش کا معنی، قدوش کا معنی، قدوح کا معنی۔ ہاں جی آگے حدیث ہمارے پاس 1848، سہل بن حنظلیہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سأل جس شخص نے مانگا، کو سوال کیا، وعنده ما یغنیہ اور اس کے پاس اس حد تک چیز ہے جو کہ، یا ملکیت، کہ جو وہ سوال کرے اور وہ اسے سوال کرنے سے بے نیاز کر دے،
ہاں جی، یعنی اس کی ضرورت کو پوری کر سکتی ہو وہ چیز، ما یغنی ہے، فإنما یستکثر من النار، اللہ اکبر استغفر اللہ۔ تو گویا کہ وہ شخص جو ہے یستکثر بڑھا رہا ہے آپ اپنے لیے من النار آتش جہنم کو، یعنی وہ آگ کے جہنم کی آگ کو اضافہ کر رہا ہے اپنے لیے، یستکثر من النار والعیاذ باللہ۔ وقال النفیلی وهو احد الرواة فی موضع آخر، یہ نفیلی جو ہیں وہ کہتے ہیں رحمہ اللہ، اور وہ اس حدیث کی سند کے راویوں میں سے ایک راوی ہیں، فی موضع آخر، ایک اور جگہ میں، ایک اور مقام پر، کہ ومل غنا الذی لا ينبغی معه المسألۃ، کہ وہ کون سی غنا، کس حد تک ہے وہ چیز کہ وہ لا ينبغی کہ نہیں جائز یا نہیں زیب دیتا آدمی کو معه اس کے ہوتے ہوئے المسألہ کچھ سوال کرنا یا مانگنا، وہ کیا حد ہے، کیا چیز ہے، ما یغنی ہے جس کا ذکر ہوا اوپر۔ قالا، تو آپ نے فرمایا قدر ما یغدی ہے و یعشی ہے، ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ قدرہ اس کھانے کی مقدار، قدرہ ما جو کہ اس کو صبح کے کھانے کے لیے کافی ہو، ویوشی ہے اور رات کے کھانے کے لیے کافی ہو، یعنی ایک دن میں 2 ٹائم کھانے کی حد تک اس کے پاس اگر مواد موجود ہے، کھانے کی چیزیں موجود ہیں، تو پھر اس کو اگر وہ سوال کرے گا تو یہی فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ۔ وقال فی موضع آخر، ہاں جی، اور ایک دوسرے مقام پر یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان یکون لو شبع یوم او لیلۃ و یوم، کہ اس شخص کے پاس اتنا مال ہو، ان یکون لو شبع یوم، کہ وہ ایک دن اس کے پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہو، ایک دن کے لیے، ایک دن میں، اور یا پھر لیلۃ و یوم، ایک رات یا ایک دن کے لیے اس کے کھانے کے لیے وہ غذائی جو اجناس ہیں یا غذا وہ کافی ہو یا سامان کفایت کر جائے، ان یکون لو شبع یوم، ایک دن کے لیے اس کے لیے پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہو، او لیلۃ و یوم، یا ایک دن یا رات کے لیے۔ رواه ابو داود، امام ابو داود نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث 1848 ہے، اس حد تک یہ حدیث ہمیں رہنمائی کر رہی ہے کہ اگر اتنا انسان کے پاس ہو تو اس کو مانگنا نہیں چاہیے، اور اگر اس سے بھی کم ہو تو پھر وہ سوال کر سکتا ہے تاکہ وہ اپنا پیٹ جو ہے وہ بھر سکے اور اپنی زندگی کے بقیہ سانس پورے رکھ سکے، جاری رکھ سکے۔ اللہ اکبر۔ حدیث سے حاضہ کی اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ نفیلی راوی کا اصل نام عبداللہ بن محمد ہے، یعنی جو اس میں ذکر ہوا قال النفیلی وواحد رواتے ہی، جو کہ راویوں میں سے ایک راوی ہے، اور یہ ابو داود رحمہ اللہ کے استاد ہیں، سنن ابی داود کے جو مصنف ہیں، محدث امام۔ حدیث کے الفاظ شبع یومن او لیلۃ و یومن، راوی کو شک ہوا ہے اس میں بھی، او کہ جب بھی لفظ آ جاتے ہیں تو اس میں راوی کو شک ہوتا ہے، تو وہ دونوں قسم کے الفاظ ذکر کر دیتا ہے۔ تو راوی کو یہ شک ہوا ہے کہ دن فرمایا یا ایک رات اور دن فرمایا آپ نے، ان یکون لو شبع یومن او لیلۃ و یومن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کے لیے جو کافی ہے اپنا کھانے میں یا پیٹ بھرنے کے لیے وہ مقدار وہ بیان فرمائی، یا ایک رات اور دن کا ذکر فرمایا، تو راوی نے اس کا ذکر کیا ہے شک کی بنا پر، معنی ایک ہی ہے، ایک دن کا۔ آگے ہمارے پاس 1849 1849 وان عطاء بن یسار عن رجل من بنی اسد، عطاء بن یسار جو ہیں رحمہ اللہ جلیل القدر صحابی، وہ بیان تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں رجلن، ایک آدمی سے، من بنی اسد، بنو اسد قبیلہ سے جس کا تعلق تھا، قالا، کہ وہ بنو اسد سے تعلق رکھنے والا وہ آدمی جو کہ غیر معروف ہے، نام ذکر نہیں ہوا، وہ کہتا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سعال منکم، کہ جس نے تم میں سے کوئی سوال کیا یا مانگا، ہاں جی، وَلَهُ أُقِيَّةٌ أَوْ إِدْلُهَا، اور اس کے پاس پہلے سے ایک اوقیہ یا اس کے برابر، اس مقدار کے برابر کیا ہے، چاندی وغیرہ،
ولا وقیت او ادلھا فقد سأل الحافا، تو گویا کہ وہ ایسا شخص ہے کہ جس نے چمٹ کر سوال کیا، جس کے بارے میں پہلے وعید بھی آ چکی اور ذکر ہو چکی حدیث میں۔ ایک وقیہ جس کے پاس چاندی کی مقدار تک کوئی چیز موجود ہے اور اس نے پھر دوسرے سے سوال کیا، تو گویا وہ ایسا ہے جیسا کہ وہ چمٹ کر مانگ رہا ہے، سوال کر رہا ہے پیچھے پڑھ کر۔ رواہ مالک و ابو داود و نسائی، امام مالک نے اسے روایت کیا، امام ابو داود اور امام نسائی نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث صحیح ہے سند کے اعتبار سے، اور ایک اوقیہ چاندی جو ہے وہ 40 درہم کے مساوی ہے، 40 درہم۔ حدیث میں مختلف مقداریں آئی ہیں، تو مطلب یہی ہے کہ لوگوں کے پیشہ کے مطابق جس کے پاس گدران کا سامان نہ ہو، تو اگر کوئی شخص جو ہے اس کے پاس مختلف لوگ ہیں اور ان کی حیثیتیں ہیں، ان کی ضرورتیں ہیں، تو جس کو بھی ضرورت پوری ہوتی نظر نہ آئے تو وہ اپنی ضرورت کی حد تک مانگ لے، اور اگر ضرورت کی حد تک پہلے سے چیز اس کے پاس موجود ہے تو وہ اس کے باوجود مانگ رہا ہے، تو گویا کہ وہ کا فقط سال الحافا، تو گویا کہ وہ ایسے ہے جیسے کہ وہ بغیر ضرورت کے مانگ رہا ہے، ولیعذ باللہ، اور اس کے لیے وعید جو ہے وہ حدیثوں میں موجود ہم نے پڑھ لی ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج کے ہمارے سبق کے حوالے سے یہ آخری حدیث جو ہے وہ اب 1850 1850 ہمارے پاس ہے۔ وان حبشی ابن جنادہ تھا، حبشی بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے۔ قال، کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المسألۃ لا تحل لغنی، کہ بے شک یقیناً جو سوال کرنا ہے، یہ سوال مانگنا نہیں ہے جائز کسی بھی مالدار شخص کے لیے، لا تحل لغنی ولا لذی مرۃ سوی، اور نہ ہی یہ جائز ہے کسی صاحب قوت طاقتور شخص، سوی اور صحیح الخلقت، یعنی جو کہ جسمانی طور پر بھی تندرست و توانا ہو، اپاہج لولا لنگڑا نہیں ہے، اس میں کوئی اپنا عیب نہیں، یا کوئی اس کے جسم میں کوئی کمی نہیں ہے، کمزوری نہیں، نقص نہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ لا تحل لغنی ولا لذی مرۃ سوی الا سوائے لذی فقر مدقع، سوائے اس شخص کے جو کہ فقر والا محتاج ہے، یعنی انتہائی فقر مدقع، بہت زیادہ محتاج، غریب، فقیر، یعنی پھٹے پرانے کپڑے ہیں، جوتا بھی شاید صحیح نہیں ہے، اور پاؤں سے بھی ننگا ہو سکتا ہے، تو اس قسم کا انسان، جسم بھی پورا ڈھکا ہوا نہیں، مدقع، کھانے کو بھی کوئی چیز نہیں، او غرم مفضع، غرم کہتے ہیں یعنی غرامہ سے ہے، تاوان والا شخص، غرم مفضع یعنی تاوان سے کے نیچے دبا ہوا، تاوان یعنی قرض کے نیچے، تاوان کے نیچے دبا ہوا شخص، اس کے لیے جائز ہے۔ ومن سأل الناس لیثری بہ مالہ، اور جو شخص اس لیے سوال کرے، مانگے لوگوں سے کہ اپنے وہ مال کو بڑھائے، یعنی اس کو زیادہ کرے، بڑھوتری کے لیے، کان خموشا فی وجہ ہی، تو ہوگا وہ اس مال مانگنا اس کے چہرے پر ایک خراش، بہت سخت قسم کی خراش ہوگی، یوم القیامت، قیامت کے دن، وردفن، اللہ اکبر، یا وہ ایک چٹان ہوگی، ردفن یعنی گرم پتھر، گرم پتھر کا ٹکڑا ہوگا، ورزفن یہ چٹان ہوگی گرم پتھر کی، وردفن یا کلو، جسے وہ کھائے گا، من جہنم، جہنم سے، علیاذ باللہ ولیاذ باللہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ فمن شاء فلیقل، تو جو چاہے شخص اس کو، یعنی اس جہنم کا جو گرم پتھر ہے جو اس کو کھلایا جائے گا، اس کو چھوٹا کر لے، کم کر لے، فلیقل، ومن شاء فلیکثر، اور جو چاہے اس کو زیادہ کر لے، بڑھا لے۔ رواہ ترمذی، امام ترمذی نے اس کی روایت کیا ہے۔ تو جتنا زیادہ مانگے گا، یہ اس کی جو جسامت ہے بڑھتی جائے گی، اور جتنا کم مانگے گا یہ اتنا کم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، اور حدیث جو ہے یہ سند کے اعتبار سے عزیز طلبہ ضعیف ہے، اس لیے
یہ سند میں مجالد بن سعید جو کہ حافظہ ان کا ٹھیک نہیں تھا اور اپنی یادداشت اور حافظے کے اعتبار سے محدثین کے ہاں یہ ضعیف راوی ہے، اور حدیث میں لفظ ردفن اس کو انڈر لائن کیجئے، اس کا معنی ہے گرم پتھر۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ جو لیسن ہے اللہ کی توفیق سے یہ اختتام پذیر ہوا اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ اس پہ سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم وأعلم بالصواب، وإلی اللقاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔